کہ وہ جان دینے تک بھی وفادار رہا ہے۔ ہماری ان راست بازیوں کی، ہماری ان ریاستوں کی، ہمارے ان روزوں کی کیا حیثیت اس کے سامنے رہ جاتی ہے؟ خدا کا کلام بیان کرتا ہے، جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی کہا تھا کہ یہ بلیک میلنگ نہیں ہے خدا کے ساتھ، یہ سودے بازی نہیں ہے۔ کئی دفعہ میرے چیزوں ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، نہیں میرے چیزوں، اگرچہ جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ روزہ ایک ذریعہ ہے ہماری عبادت کا، ہماری پرستش کا، شکر گزاری کا، لیکن اس چیز کو نہ ٹھہرا لیں کہ خداوند میں تو اتنے دیر روزے میں ٹھہرا ہوں، یہ ٹھہری ہوں، تو تو میرے لیے یہ کام کرنا، تو نے میرے لیے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ میرے عزیزو، ہمیں خدا کی مرضی کے ساتھ، خدا کے کلام کے ساتھ متفق رہنا سیکھنا چاہیے۔ کئی دفعہ ہم کسی دن ہم علیحدہ سے اس بات پر سیکھیں گے کہ کئی دفعہ ہم خدا کے حضور خدا کی مرضی کی بجائے اپنی مرضی کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ ہماری زندگی میں اچھا نہیں ہوتا ہے۔ ایک شخص کی مثال ہی جو ہے وہ کلام خدا کے اندر کافی ہے، اور وہ ہمارے بزرگ ابراہیم باپ کی، خدا کا کلام بیان کرتا ہے، باپ ابراہیم کی مثال ہے کہ خدا نے اس سے کہا تھا کہ میں وقت مقررہ پر تجھے اسحاق جیسا شہزادہ دوں گا، لیکن اس نے اپنی مرضی سے، اپنی بیوی کی مرضی سے ایک اور راہ جو تھی وہ نکالی، اور بعد میں دیکھیں کہ کیسی مشکل، کیسی مصیبت اس کے لیے اور اس کی قوم کے لیے پیدا ہو گئی۔ آج بھی کئی دفعہ اسی اپنی مرضیاں، اپنے طریقہ کار دے نال مطلب خدا نو مرضیاں بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے روزہ مزدوری نہیں، کیونکہ مزدوری کے بارے میں تو کلام کہتا ہے کہ مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے۔ ہم تو وہ مزدوری کر ہی نہیں سکتے جو خدا کے لائق ہو۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے، یسوع مسیح نے ہمارے لیے اس دن کیا پڑھا تھا کہ اسی کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی، اور رسول نے کیسے کنفرم کیا کہ اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے، سکھاتا ہے کہ یہ مزدوری نہیں بلکہ یہ خدا سے محبت کا اظہار ہے۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام اگلی بات جو ہمیں کلام خدا میں سے سیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے میرے عزیزو کہ روزہ جو ہے یہ بنیادی طور پر رسم پرستی نہیں ہے بلکہ یہ خدا پرستی ہے، یہ فیلوشپ ود گاڈ ہے، یہ تو خدا کے ساتھ ایک رفاقت رکھنے کا اچھا ذریعہ ہے۔ اسی لیے ان کو مقدس ایام کہتے ہیں، پاک ایام کہتے ہیں، کہ روزے جو ہیں وہ محض رسم پرستی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ 40 دنوں دے کہ بزرگ رکھتے سن، دوسرے کرتے سن، یا کلیسیا کر دی ہے، نہیں، روزوں کے لیے سارا سال ہمارے پاس ہوتا ہے۔ جب خدا ہمیں بوجھ دے، جب ہم ضرورت محسوس کریں اپنی زندگی کی اصلاح کی، خدا کے حضور جا سکتے ہیں۔ اس کو رسم پرستی نہیں بنانا، رسم پرستی نے ہمیشہ قوموں کا جو ہے وہ میرے عزیزو بیڑا غرق کیا ہے۔ اس دن بھی ہم نے سیکھا تھا، خدا کا کلام ہمیں یہ بیان کرتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر یہی کچھ ہو گیا تھا کہ انہوں نے قربانیوں کو، ہدیوں کو، ذبیحوں کو رسم بنا دیا تھا، دل ان کے دور تھے۔ اس لیے خدا یسوع مسیح نے یہ کہا تھا، اعلان عام کیا تھا کہ یہ امت ہونٹوں سے تو میری ستائش کرتی ہے مگر ان کے دل مجھ سے دور ہے۔ مسیحیت میں کسی رسم پرستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے بلکہ خدا کی محبت کی ہے۔ سو ہمیں خدا کی محبت میں ان ایام میں روزوں میں ٹھہرنا چاہیے۔ میرے عزیزو، جو آخری بات اور بہت یونیک بات اور بہت زبردست بات ہے بھائی، اس کو توجہ سے سیکھنے کی ضرورت ہے، اور یہاں پہ مہربانی سے اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ روزہ رکھنے والوں کی مخالفت کی جا رہی ہے، نہیں، ناٹ ایٹ آل، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ان کو دلیر کیا جا رہا ہے، ان کو صحیح ڈیسٹینیشن دی جا رہی ہے، ان کی اصلاح کی جا رہی ہے کہ ہمارے اندر کسی کہیں اس طرح کے خیالات جنم نہ لیں۔ جن مقاصد کے لیے روزہ رکھنے چاہتے ہیں وہ تو مسیح یسوع کے خون کے وسیلہ سے پہلے ہی پورے کر دیے گئے۔ اب تو یسوع مسیح کے نام میں کھڑے ہو کے کلیم کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنی ہر برکت کو، اور وہ ہمیں مل جائے گی۔ جو آخری بات کلام مقدس میں سے اس طرح سے آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ روزے کا مقصد نہیں ہے، وہ ہے میرے عزیزو کہ روزہ جو ہے وہ اجر و ثواب کے لالچ میں نہیں رکھا جانا چاہیے۔ مسیحیت کی ٹیچنگ میں اگرچہ جب خدا یسوع مسیح نے یہ کہا میرے عزیزو کہ پوشیدگی میں تیرا باپ جو تجھے دیکھتا ہے اجر دے گا، تو یہ اجر کے ذریعے سے ہماری حوصلہ افزائی کی گئی ہے، لیکن جس اجر کا پس منظر جو ہے وہ ہم غیر قوموں کے اندر دیکھتے ہیں وہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا سب سے بڑا اجر علام تو ہمیں پہلے ہی مل چکا ہے مسیح یسوع کی صورت میں۔ بلکہ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے جب ہم اس اجر و ثواب کی بات کرتے ہیں اس کی نوعیت، اس کا پس منظر فرق ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، کلام خدا کے مطابق ہمارا وہ اجر خدا کی نزدیکی ہوتا ہے، ہمارا اجر دعاؤں کا جواب ہوتا ہے، ہمارا اجر ایمان کی مضبوطی ہوتا ہے، ہمارا اجر روحانی ترقی ہوتا ہے۔
میرے عزیزو کلام خدا کے مطابق خود ضبطی اور نظم و ضبط ایک معمول ہے جو ہمیں ملتا ہے. لیکن اگر ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی غیر اقوام کی طرح سے یا یہودیوں کی طرح سے کہ روزہ ہمارے لیے جنت کا حصول کا ذریعہ بن جائے گا، ہمارے لیے کچھ زیادہ برکت کا ذریعہ بن جائے گا، یا ہم کوئی اور ہی مفوق الفطرت چیز بن جائیں گے، کچھ اور علامات ہمارے لیے اتر آئیں گے، یہ ساری باتیں جو ہے وہ ایک طرف کرنے کی ضرورت ہے. کہ اس لیے کہ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ نجات دہندہ نے فرمایا مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تمہارے واسطے کھولا جائے گا. اور مسیح یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا کہ جو کچھ میرے نام سے میرے باپ سے مانگو گے وہ تمہیں مل جائے گا، وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. خدا کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے اگر ہمارے اندر میرے چیزوں کسی قسم کی خدا کے ساتھ یہ سودے بازی ہے یا لالچ ہے، اگرچہ ہم اپنے کسی خاص مقصد کو خدا کے حضور رکھ کے جو ہے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، روزے میں ٹھہر سکتے ہیں، لیکن میرے عزیزوں اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایسی باتیں کرنا شروع کر دیں جس میں خدا کی پاک مرضی نہ ہو. آپ کو پتہ ہے خدا یسوع مسیح نے واقعہ گتسمنی میں کیا کہا تھا؟ ہم نے کیا سنا تھا 2 اتوار پہلے کہ اے میرے خداوند میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں ہے. اور یسوع مسیح نے کہا تھا کہ باپ میری نہیں بلکہ تیری ہی مرضی پوری ہو. لہذا خدا کا کلام بیان کرتا ہے ہمیں کسی قسم کے لالچ، کسی قسم کے ثواب یا کسی قسم کے پروفٹس کی بجائے ہمیں خدا کا کلام کہتا ہے نفع نقصان ان چیزوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خالصتاً خدا کی محبت کو دیکھنے کی ضرورت ہے. سو ان سارے پوائنٹس کو دوبارہ سے ایک دفعہ آپ کے سامنے ریوائز کر دیتا ہوں کہ مسیحی روزے کا مقصد جو ہے وہ روحانی غرور یا تکبر نہیں ہوتا، بلکہ حقیقی حلیمی اور فروتنی ہوتا ہے. مسیحی روزہ ریاکاری نہیں ہوتا بلکہ خدا کی مرضی کے ساتھ رضامندی ہے. مسیحی روزہ نمود و نمائش، دکھاوا یا بناوٹ نہیں ہے بلکہ خدا کی شکر گزاری کا اظہار ہے. مسیحی روزہ مزدوری نہیں ہے میرے عزیزو، یہ مشقت نہیں ہے، یہ محنت نہیں ہے، کیونکہ اسی لیے اس کی ٹائمنگ کے تعلق سے سارے خادم اس بات پر متفق ہیں کہ کوئی ہمیں حتمی یا لازمی اٹل اصول نہیں دیا گیا، ہماری مرضی پر چھوڑا گیا ہے. خدا کا کلام بیان کرتا ہے اسی لیے کہا گیا کہ جب تو روزہ رکھے. روزہ مزدوری نہیں بلکہ خدا سے محبت ہے، اور روزہ اجر و ثواب کے لالچ کی بجائے خدا سے تعلق داری اور فقر بڑھانے کا ذریعہ ہونا چاہیے. کیونکہ جب مسیح ہماری طرف ہے، خدا ہماری طرف ہے، تو پھر کون سی چیز ہمیں جو مسیح سے جدا کر سکتی ہے، کون سی چیز ہماری مخالف ہو سکتی ہے. خداوند سے دعا ہے اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑھتے ہیں. آمین. آئیے خداوند کی ستائش اور شکر